यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम दुआ के बारे में पेश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो खुदा की बादशाही के लिए है। ये खुदा की बादशाही के बारे में हम सीखेंगे इस प्रोग्राम में। हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि खुदा की बादशाही क्या है और खुदा की बादशाही में और शैतान की बादशाही में क्या क्या फ़र्क है। दोस्तों देखें, हम किस खुदा के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये प्रोग्राम हम किस खुदा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ये वो खुदा है, वो जो हमारा खुदा पाक यीशु मसीह का खुदा। कौन सा खुदा? जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। कौन सा खुदा? वो सच्चा खुदा। ये बाइबल जो है उस खुदा के बारे में बताती है, जिसने चांद, सितारे, सूरज सबको बनाया। ये वही खुदा है जिसने आपको और मुझे बनाया। ये कौन सा खुदा है? ये सच्चा खुदा, ये ज़िंदा खुदा है। हम इस खुदा के बारे में हम जानेंगे। आए हम साथ मिलकर खुदा के कलाम में से आज हम कुछ खास बातें सीखेंगे दुआ के बारे में। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे भाई, मेरे दोस्त ब्रदर अजमल यहाँ मौजूद हैं। ब्रदर अजमल, यू आर मोस्ट वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सलीब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया कि हम खुदावंद का कलाम मिलकर सीख सकें। और बाइबल चैनल के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, जिसके वसीला से ये प्रोग्राम दूसरों तक भी पहुंचता है। आमीन, बहुत शुक्रिया आमीन। आपका। आए हम दुआ करते हैं खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में। तो आज हमारी मदद कर, तेरा कलाम, तेरा जिंदा कलाम जो हमें बताता है किस तरह से दुआ करना। तो आज हमें ये सिखा, रूह पाक के ज़रिए से सिखा खुदा पाक, कि हमारी ज़िंदगी तब्दीली हो जाए, ज़िंदगी में ख़ास तब्दीली कीजिए जो कि हम तुझसे करीब हो जाएं। हम आज तेरे बारे में और ख़ास बात सीख सकें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ब्रदर, हम खुदा की बादशाही के बारे में सीख रहे थे हमारे पिछले प्रोग्राम में, जो खुदा पाक यीशु मसीह ने जो दुआ जी बिल्कुल के बारे में सिखाया था, किस तरह से हमें दुआ करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया था। जी बिल्कुल और उसमें हमने सीखा था बादशाही के बारे में। जी बिल्कुल और हम ठीक है। वही प्रोग्राम कंटिन्यूएशन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर हम मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6 बाब जी, और उसकी 10वीं आयत में देखें। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10, जी। अगर आप पढ़ें। वर्स 10 में लिखा है, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन। प्रेज गॉड। तो हमने जिस तरह देखा था पिछले अपने प्रोग्राम में भी कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ जो है, ये जब उनके शागिर्दों ने पूछा कि हमें दुआ करना सिखाएं, तो उन्होंने ये दुआ उन्हें एक मॉडल के तौर पर, एक पैटर्न के तौर पर उन्हें दी है कि किन किन चीज़ों की आपको दुआ करने की ज़रूरत है। तो हम भले किसी तरह से भी दुआ करें, किस चीज़ के लिए भी करें, लेकिन ये चीज़ें हमारी दुआ के अंदर इम्पोर्टेंट हैं, जो होनी चाहिए। तो मसीहों के लिए ये ख़ास तौर पर ये दुआ जो है ये लिखी गई है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि हम दुआ करते हुए बाप कहकर उसे पुकारते हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उसका नाम जो है इस दुनिया के ऊपर जो है वो लोग इज़्ज़त और एहतराम से लें। हमारे बाप का नाम जो है वो बहुत जलाल पाए और बहुत बड़ा हो, सब लोग उस नाम को जानें और सब उस खुदा को जानें जो हमारा खुदा है। और उसके बाद हमने दूसरी बात ये सीखी थी कि हमें ये दुआ भी हमें करनी चाहिए। हमारी दुआ के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए, हमारी दुआ से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि हम खुदा की बादशाही के लिए दुआ कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि खुदा की बादशाही जो है ये शैतान की बादशाही के ख़िलाफ़ जो है ये खुदा की बादशाही है। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो उस खुदा की बादशाही को आसमान से लेकर आए, ताकि इस दुनिया के अंदर शैतान की बादशाही को ख़त्म करके खुदा की बादशाही को कायम किया जाए। और हमने ये भी देखा था कि मत्ती की अंजील और उसके 3 बाब में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब मनादी करना शुरू की, तो उसने सबसे पहले यही बात कही कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है।
تو مسیح خداوند نے بھی یہی بات کہی جب انہوں نے منادی کرنا شروع کی متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 17 آیت میں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس بادشاہی کو سٹارٹ کر رہے تھے، اس کا انہوں نے فاؤنڈیشن جو ہے وہ رکھا ان کے آنے کے بعد کہ اب یہ بادشاہی جو ہے یہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اب بڑھتی جائے گی۔ اور اگر انہوں نے اس بادشاہی کی بنیاد رکھی ہے تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے شاگردوں کو، جتنے بھی لوگ مسیح خداوند پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ اب اس بادشاہی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بادشاہی، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس میں انوالو ہیں کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں۔ تو مسیح خداوند نے اس بادشاہی کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے کیا کہ میتھیو چیپٹر 4 جی اگر آپ دیکھیں کہ متی کی انجیل اور اس کا 4 باب جی اور اس کی 23 ورس سے، میتھیو چیپٹر 4 ورس 23۔ And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. آگے جی۔ Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, and paralytics, and he healed them. Great multitudes followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan. اب یہاں پہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب جہاں جہاں بھی جاتے تھے ان کی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ جتنے بھی شیطان کے ہاتھوں لوگ ظلم اٹھا رہے تھے، وہ لوگ جو شیطان کی وجہ سے بدروئیں جن پر قبضہ کیے ہوئے تھے، وہ لوگ جن کو شیطان نے بیماریوں میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ لوگ جو مرگی کی بیماری میں تھے، مفلوج تھے، ہر طرح سے شیطان نے ان کو باندھ رکھا تھا، خداوند یسوع مسیح ان سب کو جو ہے وہ ہیل کر دیتے تھے۔ اور اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتے تھے، اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ اور اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی یہاں پہ آئے، اس زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہو، تو جب ہم معجزات کرتے ہیں، جب لوگ بدروؤں سے آزاد ہوتے ہیں، جب لوگ شیطانی قوتوں سے جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم خدا کی بادشاہی کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی معجزات ہوتے ہیں، یہاں یہاں بھی میریکلز ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی لوگ شفا پاتے ہیں، جہاں جہاں بھی لوگ جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی بدروؤں سے آزاد ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو برادر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پاک یسوع مسیح نے بدروؤں کو نکالا، جی لوگوں کو شفا دی، جی جو لنگڑے تھے ہاں جی وہ چلتے جی بالکل ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا پاک یسوع مسیح نے کہا ہاں جی وہ کیا اس طرح کی بادشاہی میں، خدا کی بادشاہی میں کیا بیماری ہے ادھر، کیا بدرویں ہیں ادھر، کیا وہاں پر لوگ لنگڑے؟ خدا کی بادشاہی میں کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی نہ بیماری میں مبتلا ہے، نہ وہ بدروؤں کے قبضہ میں ہے، بلکہ خدا کی بادشاہی میں لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں۔ خدا کی بادشاہی جو ہے جہاں جہاں بھی خداوند یسوع مسیح کا نام لیا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی اس کے نام سے معجزات کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم خدا کی بادشاہی کو بڑھاتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہی کا وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہے اور شیطان کی بادشاہی ہے؟ کیا یہ بیبلیکل ہے؟ کیا یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ ہم آج اس بات کو بھی سیکھیں کہ یہ بات جو خدا کے کلام میں ہے یا نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم میتھیو چیپٹر 12 ہاں جی میتھیو چیپٹر 12 متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 22 ورس سے ہم پڑھیں گے۔ بہت اس کو اگر آپ پڑھیں تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ کس طرح سے ہم جان سکتے ہیں
کہ شیطان کی بادشاہی میں کیا ہو رہا ہے اور خدا کی بادشاہی کس طرح سے اس بادشاہی کے خلاف کام کر کے وہاں پہ خدا کی بادشاہی کام کرتی ہے. Then one was brought to him who was demon possessed, blind and mute, and he healed him, so that the blind and mute men both spoke and saw. اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں واضح طور پر بتایا گیا کہ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے جس میں بدرو تھی. اب یہ شخص جو ہے یہ اندھا بھی ہے اور گنگا بھی ہے، نہ یہ بول سکتا ہے اور نہ یہ دیکھ سکتا ہے. اور اس کو کس نے اندھا کیا تھا؟ کس نے اس کی زبان کو بند کر رکھا تھا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس میں بدرو تھی اور اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گنگا بولنے اور دیکھنے لگا. تو جیسے ہی وہ اس شخص کے جسم سے جو ہے اس کے اندر سے وہ بدرو جو ہے وہ نکلی ہے، وہ شخص جو ہے وہ دیکھنے بھی لگا ہے، بولنے بھی لگا ہے اور دیکھنے بھی لگا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ مسیح خداوند نے شفا بخشی، وہاں پہ جس بدرو نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کو جگہ جب نہ رہی تو وہ شخص شفا پا گیا. تو خدا کی بادشاہی کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. شفا ہے، خدا کی بادشاہی کے اندر لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، آزاد ہے. آزاد ہو جاتے ہیں، سن سکتے ہیں، بیماریوں سے شفا پاتے ہیں. ابھی آگے پڑھیں ذرا 23 ورس میں. And all the multitudes were amazed and said, Could this be the son of David? جی Now when the Pharisees heard it, they said, This fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. But Jesus knew their thoughts and said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? اب دیکھیں یہاں پہ واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان کی بھی بادشاہی ہے، کیونکہ یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے یہ الفاظ کہے ہیں کہ پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی. اور یہاں پہ واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ فریسی جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بولزبول جو کہ بدروؤں کا سردار ہے اس کی مدد سے یہ بدروؤں کو نکالتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے، اس کو واضح کیا ہے کہ نہیں، اگر میں بولزبول کے سرداروں کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان خود شیطان کو نکال رہا ہے اور اس طرح سے اس کا گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. اور آگے جا کر لکھا ہے، اگر آپ 27 ورس پڑھیں کیئرفلی، 27 28 تو اس کو بہت ہمیں مدد ملے گی. جی پڑھیں. And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore, they shall be your judges. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. دیکھیں ابھی واضح طور پر یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. پہلے کیا تھا کہ بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور اگر میں نے بدرو کو نکال دیا تو خدا کی بادشاہی آ گئی ہے، یہاں پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں بھی شیطان کے جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، بدرو انہوں نے گھیر رکھا ہے، یا لوگ جو ہیں وہ افلکٹڈ ہیں بیماریوں میں اور مختلف طریقوں سے،